بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد 2، صفحہ نمبر ہے 493، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 83۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 48، وی لاگ نمبر 468، اور یہ ہیڈنگ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط تو استدلال کے مکلف تھے۔ یہ ناظرین ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 48، وی لاگ نمبر 468 اور پیج ہے 493۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط و استدلال کے مکلف تھے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعے احکام کے استنباط کے مکلف تھے، اس لیے کہ پہلے آیت میں 2 آدمیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے اولو الامر کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اور یہ حکم عام ہے جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی تخصیص نہیں ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی۔ احکام القرآن للجساس، یہ اس کا حوالہ ہے۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے فوائد مہمہ۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے امن و خوف، یعنی امن اور خوف کے بارے میں تم خود بخود خبریں نہ اڑاؤ، بلکہ جو اہل علم اور ذی رائے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، پھر وہ غور و فکر کر کے جو بات بتلائیں اس پر عمل کرو۔ ظاہر ہے کہ مسائل حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا امن اور خوف عام ہے۔ جس طرح ان کا تعلق دشمن سے ہے، اسی طرح مسائل حوادث سے بھی ہے، کیونکہ جب کوئی جدید مسئلہ عامی کے سامنے آتا ہے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا پہلو اختیار کرے۔ دونوں صورتوں میں نفع اور نقصان کا احتمال رہتا ہے، تو اس کا بہترین حل شریعت نے یہ نکالا کہ تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، جو بات بتلائیں اس پر عمل کرو۔ احکام القرآن للجساس ملحسن۔ ناظرین، اس کا یہ حوالہ تھا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اجتہاد اور استنباط غلبہ۔ اجتہاد و استنباط غلبہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، علم یقینی کا نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کا یوں ہے، استنباط سے جو حکم فقہا نکالیں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نزدیک بھی قطعی طور پر یہی حق ہے، بلکہ اس حکم کے خطا ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے۔ ہاں، اس کے صحیح ہونے کا ظن
یعنی ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کے لیے کافی ہے۔ احکام القرآن للجساس و تفسیر کبیری کا حوالہ تھا۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک ضرور پہنچایا جائے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔